الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج موطن حجیت الامارات۔ آج کی جو ہماری بحث ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وعدے کی وفا ہے۔ مصنف نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ امارہ جو حجت ہے، ٹھیک ہے، یہ امارہ حجت کب ہے؟ یعنی حتیٰ کہ جب وہ مکلف علم حاصل کرنے پر قادر ہو، اس صورت میں بھی ہمارا حجت ہے یا نہیں؟ بلکہ ہمارا اس وقت حجت ہے کہ جب مکلف علم حاصل نہیں کر سکتا۔ سنیے گا، یہ بحث تھوڑا لطیف ہے، اچھی ہے، اور اس میں آپ کو شاید انٹرسٹ ہو۔ یہ ہیڈنگ واضح ہوئی نہیں ہوں۔ موتن کہتے ہیں جگہ کو، حجیت الامارہ، امارات کی حجیت کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امارہ کب حجت ہے؟ واضح ہے؟ تو دیکھیے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دو زمانہ فرض کیا جا سکتا ہے، دو زمانہ۔ امارات سے مراد کیا؟ یعنی یہ جو ظنون جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، خبر واحد، شہرت فتوائیہ، اجماع، یہ جتنے یعنی قطع کے علاوہ، قطع، شک اور وہم کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کے سب ہیں مظنون۔ تو یہ جو امارات جن کے بارے جن کی حجیت ابھی ہم نے ثابت کی ہے، اس سے پہلے پڑھا ہے کہ حجت ہے یہ، تو ہم نے جو امارہ کو کہا کہ امارہ حجت ہے، واضح؟ تو امارہ کب حجت ہے، یہ سوال ہے کہ امارہ کب حجت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مکلف کے پاس دو آپشن ہوتا ہے، دو زمانہ فرض کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ جس کو زمن انفتاح باب علم کہا جاتا ہے، یہ ایک اصطلاح، اس کو یاد رکھیے گا۔ پڑھا اس سے پہلے؟ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا ہے تو نئی اصطلاح اس کو سنیے۔ انفتاح باب علم مطلب کیا ہے؟ انفتاح یعنی فتح، یعنی کھلا ہوا، باب یعنی دروازہ، علم یعنی علم کا، جب علم کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ یہ انفتاح باب علم کا انفتاح باب علم کی اصطلاح کب بولی جاتی ہے؟ یعنی زمن حضور میں، کہ جب امام ظاہراً موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مکلف کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ امام موجود ہیں، مدینے میں ہو، ٹھیک ہے، سامرہ میں ہو، کاظمین میں ہو، جہاں پہ ہو، انسان جائے اور جا کر امام سے سوال کر لے۔ اب امام سے سوال کیا، سنیے گا میری طرف دیکھیے، امام سے سوال کیا، جو امام مسئلے کا جواب بتائیں گے وہ اس میں ہمیں شک وغیرہ نہیں ہوگا کوئی، یا وہ وہم یا ظن نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے 100% یہ ہوگا کہ یہی حکم واقعی ہے، یہی حکم واقعی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفتاح باب علم، یعنی باب علم کھلا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اگر حکم واقعی حاصل کرنا چاہیں تو بہرحال امام شخصاً موجود ہیں، جا کے امام سے چاہیں سوال کر لیں، مسئلہ پوچھ لیں، امام جو جواب دیں گے وہی حکم واقعی ہوگا، پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اس میں احتمالی خلاف ہے یا حکم واقعی، نہیں، بلکہ امام چونکہ معصوم ہیں اور ان پر احکام کو بیان کرنا واجب ہے، لہٰذا امام علیہ السلام جو ہمیں جو حکم بتائیں وہ حکم واقعی ہوگا، ختم۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفتاح باب علم۔ اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے انسداد باب علم، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی باب علم کیا ہو؟ وہ مسدود ہو، مغلق ہو، بند ہو۔ وہ کب ہے؟ وہ آج کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں سمجھ لیجیے آپ کیا ہے، وہ انسداد باب علم ہے۔ ہم اگر چاہیں تو حکم واقعی کوئی ایسا باب نہیں کہ جہاں پہ جا کے ہم حکم واقعی کو بیان پوچھ سکیں۔ یہ مراجع وغیرہ بھی جو ہمارے لیے حکم بیان کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حکم واقعی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اس کو کہتے ہیں انسداد باب علم۔ اب غور کیجیے گا ذرا سا، یہ جو ہم نے کہا کہ امارہ حجت ہے، ٹھیک ہے، یعنی خبر واحد پر آپ عمل کر سکتے ہیں، یہ کب ہے؟ انسداد باب علم کے ہے صورت میں ہے یا انفتاح باب علم کی صورت میں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں، غور کیجیے گا، آپ خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں گرچہ کہ آپ قادر ہیں کہ آپ جا کر امام سے مسئلے کو پوچھ لیجئے اور مسئلہ جو واقعی حکم واقعی اس کو دریافت کر لیجیے، اس صورت میں ہے یا نہیں، بلکہ یہ امارہ اسی وقت آپ کے لیے حجت ہے کہ جب انسداد کی صورت ہو، جب امام موجود نہیں ہے، ہم حکم واقعی کو دریافت نہیں کر سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تب ہمارے لیے یہ راستہ کھولا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، چاہو تو خبر واحد ہے تو اس کے مطابق عمل کر لو، یا جو مظنات ہیں اس کے مطابق عمل کر سکتے ہو۔ کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ انسداد والا، ٹھیک ہے، دیکھیے، ہاں سنیے، یہ جو جواب ہے نا، یہ عقیدت بھرا جواب ہے، اس کو کہہ لیجئے یہ کہنا، یہ جواب عقیدت سے بھرا جواب ہے کہ بھائی جب امام موجود ہیں، ہے نا، تو ہم امام کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کریں اور اصل جاری کریں؟ یہ تو نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا اجماع قائم کر لیں۔ لیکن آپ دیکھیے تو بہرحال اس کا جواب دیں گے، بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن اس کا سب سے ابھی خلاصتاً، حالانکہ بات آئے گی نہیں ہماری، اس میں ہے نہیں،
یہ جواب ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام موجود ہے تو جا کے آپ حکم واقعی سلب کیجیے، اس کا مطلب کیا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو واجب کیا ہوگا کہ ہم ٹکٹ لیں اور مدینہ جائیں اور مدینہ جا کے امام سے سوال کریں۔ کیا آپ کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی انسان ہے سب کے اوپر یہ واجب کر دیجئے کہ جب بھی کوئی سوال ہو کسی سے نہ پوچھو، جا کے ڈائریکٹ امام سے پوچھیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اس سے کیا ہے، نظام جو ہے کیا ہے دنیا کا وہ درہم برہم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کوئی مسئلہ ہو اس پر واجب ہے کہ جا کے امام سے پوچھے، تو یہ تو بہرحال ممکن نہیں ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ بہت سارے جوابات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال تاکہ یہ مطلب عقیدت بھرا جواب آپ کا تھوڑا اس میں پرسنٹیج کمی ہو جائے، اسی اس کو ہم نے بیان کر دیا بعد انشاءاللہ۔ خیر اب سنیے گا، غور کیجیے گا۔ تو بہرحال مصنف کا مختار کیا ہے؟ مصنف کے جو تمام مراجع سب کا اختیار یہی ہے، تمام اصولیوں کا، کہ نہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا حجت ہے، ہاں یہ مطلقاً حجت ہے۔ غور کیجیے گا، یا اور اگر آسان کروں تو ہم جو امارہ کو حجت کہتے ہیں، غور کیجیے گا، ہم جو امارہ کو حجت کہتے ہیں ہم خود امارہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ حجت ہے۔ ہم ٹھیک ہے امارے کے جاری کرنے والے کی حالت کو نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے انفتاح ہے یا انسداد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خبر واحد کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حجت ہو سکتی ہے، اجماع کے نزدیک اجماع کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ حجت ہو سکتی ہے، وہ ہمیں واقع تک پہنچا سکتی ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو ہمیں جاری کرنے والے سے کوئی ربط نہیں ہے، واضح۔ اور یہ کہنا کہ نہیں صرف انفتاح کی صورت میں، ٹھیک ہے، یعنی جب امام قادر تبھی، جب انسداد کی صورت ہے تبھی جو ہے کیا ہے ہمارا حجت ہو سکتا ہے، انفتاح کی صورت میں ہمارا حجت نہیں ہے۔ تو وہ کہ یہاں پہ ہم نے کیا ہے جاری کرنے والے کی حالت کو دیکھ لیا، واضح ہاں، تو ہمیں اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ مصنف ہو یا تمام اصولی سب نے کہا ہے کہ ہمارا یا اس کے علاوہ جو ظنون کو ہم حجت مانتے ہیں وہ کب ہے، وہ کیا ہے، چاہے انفتاح کی صورت ہو یا انسداد کی صورت ہو، مطلقاً حجت ہے۔ مطلب کیا ہے، مطلق حجت کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ امام موجود ہیں، تھوڑی سی مطلب کیا ہے سننے میں تھوڑا سا آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن باقی جو دلیلیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بات مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یعنی امام موجود مطلب کیا ہے کہ حکم واقعی کے حاصل کرنے پر آپ قادر ہیں۔ غور کیجیے گا، جو غور کرے گا سمجھ میں آئے گی بات۔ حکم واقعی کو حاصل کرنے پر آپ قادر ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہیں تو خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں، ظن پر عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکم واقعی کو حاصل کرنے پہ قادر ہیں، پھر بھی آپ چاہیں تو اجماع وغیرہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو کیا ہو جائے گا، یہ اجتہاد مقابل نص ہو جائے گا کہ نص موجود ہے، حکم واقعی حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کہہ رہے کہ تو غور کیجیے گا۔ تو یہاں اس کا جواب یہ انہوں نے دیا ہے کہ وہی جو میں نے بتایا کہ اس سے کیا ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر ایک پر واجب ہو جائے گا کہ وہ جا کر جو امام سے پوچھے، ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو مطلب اس سے ہٹ کے رہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا، سنیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امارہ پر عمل کیا جا سکتا ہے چاہے انفتاح باب علم ہی کیوں نہ ہو، چاہے باب علم کھلا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے، سنیے گا، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو حکم واقعی کا علم نہ ہو، لیکن اگر کسی کو حکم واقعی کا علم ہو چکا ہے تو پھر وہ امارہ وغیرہ پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ کیا ہے، بلکہ وہ حکم واقعی کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر حکم واقعی کا علم ہو چکا ہے آپ کو، چاہے وہ کسی ذریعے سے، تو پھر حکم واقعی آپ کے حق میں کیا ہے، وہی یعنی نافذ ہے، وہی منجز ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو حکم واقعی کا علم نہ ہو تب جا کے آپ چاہیں وہاں پر امارہ وغیرہ پر عمل کر سکتے ہیں، بات واضح۔ اور رہی بات اس سوال کا جواب کہ جی امارہ کی حجیت کا موطن کیا ہے، مقام کیا ہے، جگہ کیا ہے، کب حجت ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی امارہ مطلقاً حجت ہے، چاہے انفتاح کی صورت ہو یا انسداد کی صورت ہو۔ انفتاح مطلب چاہے حکم واقعی کو کشف کرنے پر آپ قادر ہوں یا کشف کرنے پر قادر نہ ہوں، بات واضح۔ اب اس کے بعد مصنف نے ایک بات کا سہارا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہا ہے کہ پھر اگر ایسا ہے، سنیے گا، اب اگر ایسا ہے کہ بھائی ہم حکم واقعی کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، ٹھیک ہے، غور کیجیے گا، اور اس کے باوجود بھی آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پر عمل کر لیجئے، خبر واحد پر عمل کر لیجئے، تو اس کا مطلب کیا ہے، سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے، آپ کہنے کا مطلب بزبان دیگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم واقعی کے حاصل کرنے کے باوجود، نہیں اس پر قادر ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، آپ کیا ہے ظن کے اوپر عمل کیجئے، اور ظن میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے،
زن میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو زن پر عمل کیا ہے وہ مخالف واقعے کا مرتکب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا اشکال لازم آئے گا اس سے. اور آپ کہتے کیا ہیں کہ یہ ہمیں شارع نے راستہ بتایا ہے. جو آپ حجت کہتے ہیں خبر واحد کو تو اپنی جیب سے نہیں کہتے. وہ تو یہی نہ کہتے ہیں کہ چونکہ مثلا فلاں روایت دلیل ہے، فلاں آیت دلیل ہے. ابھی کہیں گے، پڑھیں گے ہم خبر واحد کے اوپر یا باقی امارہ کے اوپر. تو غور کیجیے گا، تو آپ یہ جو نسبت دے رہے ہیں یہ شارع کی طرف نسبت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ شارع نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پر عمل کرو، کب چاہے کہ انفتاح باب علم کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شارع آپ کو کہہ رہا ہے کہ چاہے تم حکم واقعی کے حاصل کرنے پر قادر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم چاہو تو ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہو جس میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے. چونکہ زن ہے، احتمال خلاف پایا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شارع کی طرف یہ نسبت دینا ہوا کہ حکم واقعی کے ہوتے ہوئے شارع کیا کہہ رہا ہے؟ مصلحت واقعیہ کو فوت کرا رہا ہے، اور جس کے اندر مفسدہ پایا جاتا ہے چاہے احتمال ہی کی حد تک کیوں نہ ہو، اس کو کہہ رہا ہے پر عمل کرو. تو کیا اس سے حرج لازم نہیں آ رہا ہے؟ شارع کیسے مصلحت واقعیہ کے ہوتے ہوئے مفسدہ کے مطابق جو عمل کرنے کا حکم دے سکتا ہے، چونکہ پہلے احتمال خلاف تو پایا جاتا ہے. بتوا دے. اس کا جواب جو ہے وہ متعدد طریقوں سے دیا ہے. غور کیجیے گا، مصنف جو ابھی وہ جوابات وغیرہ ذکر نہیں کریں گے. سنیے گا، مصنف ان جوابات کو بھی ذکر نہیں کریں گے کہ کیسے ہم جو کیا ہیں انفتاح کی صورت میں کیا ہے ہمارے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اس کا جواب آگے آئے گا. فی الحال مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کے جوابات میں تمام اصولیوں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شبہ اویسا، اس مشکل ترین شبہ، مشکل بات ہے کہ انفتاح ہے، حکم واقعی حاصل کر سکتے ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ حکم ظاہری پر عمل کیجیے، آپ جو ہے وہ ہمارے پر عمل کیجیے. تو اس مشکل جو کیا ہے سوال کے جواب دینے کی کوششیں اصولیوں نے کی ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی ان کوششوں کو ذکر نہیں کریں گے، ان حلول کو ذکر نہیں کریں گے جو اصولیوں نے ذکر کیا ہے. بس ہم اس سے سہارا لینا چاہ رہے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اصولیوں، غور کیجیے گا، اصولیوں کا، ٹھیک ہے، اصولیوں کا طرح طرح کے جوابات کو ذکر کرنا کہ کیسے انفتاح کی صورت میں بھی کوئی شخص ہمارے پر عمل کر سکتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مطلقاً حجت ہے. اگر ہمارا مطلقاً حجت نہ ہوتا تو پھر یہ جوابات وغیرہ وہ دیتے ہی نہیں، ہے نا. لیکن ہر اصولی کا جو بھی لکھنے آیا وہاں پر اس نے کہا کہ ہم یعنی انفتاح کی صورت میں بھی عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے، فلاں دلیل یہ ہے، دلیل یہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سب یہ جانتے ہیں، سب کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا کی جو حجیت ہے، جو موتن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مطلقاً حجت ہے. بات واضح ہے؟ تو ابھی فی الحال ہم اپنی بات کو یہاں پہ ثابت کرتے ہیں. باقی رہی بات کہ کیا کیا دلیلیں انہوں نے دی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے ذکر کریں گے. بات واضح ہے؟ دیکھیے، قد اشرنا فی مبحث الاجزاء الجزء الثانی الى ان جعل الطرق والامارات یکون فی فرض التمکن من تحصیل العلم. ہم نے اجزاء کی بحث میں، ٹھیک ہے، جب امارہ کے حوالے سے بحث کی تھی، ٹھیک ہے، اجزاء میں کہ امارہ کے ہوتے ہوئے اجزاء مرضی ہے یا جب انکشاف الخطأ یقیناً ہو جائے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم نے ایک بات ذکر کی تھی کہ طرق و امارہ جو ہیں کیا ہیں، یہ قرار دیے گئے ہیں، اس پر عمل آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حتیٰ افن یکون فی فرض، گرچہ آپ کیا ہیں متمکن ہیں کس چیز کے اوپر؟ من تحصیل العلم، کہ آپ علم حاصل کریں. اس کے باوجود بھی آپ کے لیے طریق قرار دیا گیا ہے امارے کو، آپ امارے پہ چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے یہ بات کہی تھی. تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بھائی جب ہم تحصیل علم ہے، اور یہ تحصیل علم کیا ہم نے بتایا آپ کو کہ امام کے زمانے، حضور کا زمانہ ہے، آپ جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں، امام سے پوچھ سکتے ہیں. وہ احل نہ بیان ہو الا محل. ہم نے وہاں پہ آپ کو کہا تھا کہ ہم اس سوال کا جواب جو آپ کو دیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحصیل علم کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے پر عمل کرنا جائز ہو. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بعد میں اس کا جواب دیں گے. ہاں، وہذا ہوا محل، اور یہ جو کیا ہے اس وعدے کی وفا کرنے کے مقام ہے جو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بعد میں بیان کریں گے، یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. فنقول، ہم یہاں پہ کہیں گے کہ ان، ہاں کیا چیز بیان، وَأَحَلْنَا بَيَانُهُ، یہ پورے اس کی طرح بیان، پورے جملے کی طرح پلٹائیں گے آپ. ہاں، کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کیسے تحصیل علم کے صورت میں بھی ہمارا کو طریق قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ان غرضنا من ذلك القول هو اننا اذ نقول. سنیے گا، ہمارا جو مقصد ہے اس قول سے، کون سے قول سے؟ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الامارۃ حجت، ہمارا حجت، جب ہم یہ کہتے ہیں
تو سنیے گا جیسے خبر واحد یہ ایک امارہ میں سے ہے مثلا فإنما نعنی ان تلک الامارہ مجعولۃ حجۃ مطلقا، ٹھیک ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا حجت ہے تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں گویا کہ ان الامارۃ حجۃ مطلقا ان خبر الواحد حجۃ مطلقا، ہم یہ گویا کہنا چاہتے ہیں، بات واضح ہے؟ جی، مطلقاً مطلب کیا ہے؟ اے سنیے گا انہا فی نفسہا حجۃ مع قطع النظر عن کون الشخص، اس بات کا اشارہ کیا تھا میں توضیح میں، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے تو ہم اس میں شخص کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کون جاری کر رہا ہے، نہیں، ہم ہمارا بما ہوا ہمارا کو دیکھتے ہیں، خبر واحد بما ہوا خبر واحد کو دیکھتے ہیں، ہم اس شخص کے اوپر نہیں دیکھتے کہ جو کیا کرتا ہے وہ خبر واحد کو جاری کرتا ہے۔ ہاں اس شخص کو دیکھیں گے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ شخص کبھی کیا ہے وہ ظن پر عمل کرے گا، کبھی اس کے لیے تحصیل علم جو کیا ہے کا زمانہ ہو سکتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف نظر نہیں کی، ٹھیک ہے، ماقت نظر عن کون شخص، ہم نے شخص کو جو کیا ہے سے قطع نظر کیا ہے، شخص کی طرف نگاہ نہیں کی، الذی قامت عنده تلک الامارہ، کہ جس کے پاس جو کیا ہے کہ جس کے نزدیک ہمارا قائم ہوا ہے، ہم نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی، ٹھیک ہے، ماقت نظر عن کون شخص متمکنا من تحصیل علم بالواقع او غیر متمکن منه، ہم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ آیا علم کے حاصل کرنے پر متمکن ہے، قدرت رکھتا ہے یا قدرت نہیں رکھتا، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، بات واضح ہے؟ بلکہ ہم نے کس کو دیکھا؟ ہماری نظر ہمارا بما ہوا ہمارا دیکھا، ٹھیک ہے جی، فہی حجۃ یجوز الرجوع الیہا لتحصیل الاحکام مطلقا، بس یہ ہے کہ ہمارا حجت ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، علم احکام کے حاصل کرنے کے لیے مطلقاً، مطلقاً مطلب کیا ہے؟ حتی فی موت یمکن فی ان یحصل القطع بالحکم، اس صورت میں بھی کہ جہاں پر وہ حکم کو از لحاظ قطع حاصل کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ چاہے تو حکم کو قطع کے علاوہ ظن سے یعنی امارے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، لمن قامت عنده الامارہ، اس کے نزدیک جس کے نزدیک ہمارا قائم ہوا ہے وہ چاہے تو امارے کے ذریعے سے حکم کو حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو زبان اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اے کانا باب العلم بالنسبت الیہ مفتوحا، اس شخص کی بنسبت دیکھا جائے تو باب علم مفتوح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے اگر ہمارا قائم کرے اور ہمارا قائم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، بات واضح ہے؟ فمثلا سنیے گا مثال کے طور یہ عبارت واضح ہے، ٹھیک ہے، فمثلا مثال دے رہے ہیں کہ اذا قلنا بحجیت خبر الواحد، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، خبر واحد ہمارے میں سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، فإن نقول انه حجت حتى في زمان يسع المكلف ان يرجع الى المعصوم راسا، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب خبر واحد حجت ہے تو حتیٰ ہم یہ نہیں کہتے یعنی خبر واحد 329 ہجری کے بعد سے حجت ہے، غیبت کبریٰ کے زمانے میں نہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ زمانے حضور میں بھی خبر واحد حجت ہے، یعنی کس زمانے میں؟ حتیٰ اس زمانے میں بھی کہ یسع المکلف، کہ جہاں پر مکلف کے لیے وسعت ہے، وہ چاہے تو احکام کو جا کر مشافہتاً معصوم سے حاصل کر سکتا ہے، رأساً یعنی مباشرتاً، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو جا کر اس امام سے حاصل کر، فیاخذ الحکم منہ مشافہتاً، یعنی وہ مشافہتاً مباشرتاً چاہے تو حکم کو حاصل کر سکتا ہے امام سے، علی سبیل الیقین، اور ظاہر ہے کہ جو امام کہیں گے وہ علی سبیل الیقین ہوگا، اس میں تو کوئی اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک، فإنه في هذا الحال، تو اس لیے فإن المكلف في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة يجوز للمكلف ان يرجع الیہ، تو اس صورت میں کیا ہے؟ لو كان خبر حجت، اگر خبر واحد حجت ہو، یجوز للمکلف ان یرجع الیہ، تو مکلف کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ولا یجب علیہ ان یرجع المعصوم، اور اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں واجب نہیں ہے کہ وہ معصوم کی طرف ہی رجوع کرے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حجت ہے خبر واحد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے بھی خبر واحد کی طرف انسان چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، وعلی ھذا، بس اس بنا پر فلا یکون موطن حجیت الامارات خصوصا مورد تعذر حصول، بس اس بنا پر امارہ کی حجیت کی جو موطن ہے، امارہ کی حجیت کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ مخصوص نہیں ہے کہ امارہ اسی وقت حجت ہے کہ جب آپ علم کے حاصل کرنے سے معذور ہو، یا اس کو بزبان دیگر کہیے جب انسداد ہے باب علم، ایسا نہیں ہے، اور امتناع ہی، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے؟ امتناع حصول علم ہو، ٹھیک ہے، یعنی لیس فی خصوص مورد انسداد باب علم، یعنی باب علم منسد ہو، صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ ہمارا حجت ہے، نہیں، بلکہ ہمارا انسداد کی صورت ہو یا انفتاح کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال ہمارا حجت ہے، بل العام و مزال، بلکہ اس سے عام ہے وہ، فیشمل،
تو یہ جو ہے کہ اس کی حجیت یہ شامل ہے امارے کی، حتیٰ موطن تمکن من تحصیل علم و انفتاح بابے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو موطن ہے، ٹھیک ہے، امارے کی حجیت کی کیا ہے، وہ کیا ہو، مکلف متمکن ہے، چاہے تو انفتاح کی صورت ہے جا کر امام معصوم سے حاصل کر سکتا ہے علم کو، لیکن اس صورت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے۔ اسی ان تمام باتوں خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجیت امارہ کا موطن، ٹھیک ہے، چاہے انسداد ہو یا انفتاح، دونوں صورتوں میں۔ نعم، ہاں، یہاں پہ ایک بات جو ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو، سنیے گا، اب تک حال یہ ہے کہ ہم کو حکم واقعی کا علم نہیں ہے، تب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم چاہیں امام کی طرف جا کے رجوع کر لیں اور حکم واقعی لے لیں، یا پھر چاہیں تو ہم کیا ہے خبر واحد کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ہمارے پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو حکم واقعی کا علم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اگر وہ چاہے تو ہمارے پر عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر آپ صاف صاف جواب دیں گے کہ نہیں، اگر حکم واقعی کا علم ہو گیا ہے تو حکم واقعی کے علم کے ہوتے ہوئے ہمارے کی کوئی حجیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کہہ لیجیے ہمارے کی کوئی اوقات نہیں اس وقت جب حکم واقعی کا آپ کو علم ہے، آپ اس کو جاری نہیں کر سکتے۔ نعم، مع حصول العلم بالواقع فعلا، اگر فعلا کسی کو واقع کا علم ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، لا يبقى موضع للرجوع الى الامارہ، تو پھر یہاں پر امارے کی رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل لا معنی لحجیت حینئذ، بلکہ اس وقت حجیت امارہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ آپ کو تو حکم واقعی کا پتہ ہے جی، تو یہ فقط ان موارد میں ہے کہ جہاں پر حکم واقعی کا آپ کو علم نہ ہو، تو آپ جا کے امام سے معلوم کر لیجئے یا امارہ قائم کر لیجئے، لا سیما مع مخالفت اہل العلم، خاص طور سے اس وقت کہ جب مخالفت الامارہ العلم، جب علم مخالفت کرے ہمارا کس کے علم کی، اس صورت میں ہمارے کی کوئی حیثیت نہیں، لأن ما نزالے کا انکشاف بتایا، اس لیے کہ جب آپ کو علم ہو گیا ہے کہ ہمارا کا جو حکم ہے، مثلا ہمارا جاری کیا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز جو کیا ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، اچھا حکم واقعی آپ کو کیا پتہ ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز واجب ہے، تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ آپ کا ہمارا حکم واقعی سے الگ ہے، واجب حکم واقعی سے مطلب کیا خطا پہ ہے، چونکہ یا تو جمعے کے دن ظہر کی واجب ہے یا جمعے کی واجب ہے، تو جب آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، انکشاف ہو گیا ہے کہ ہمارے نے خطا کر لیا ہے، تو اس صورت میں پھر تو آپ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، حکم واقعی پر آپ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے گا، لا سیما، ہاں، لا سیما مع مخالفت اہل العلم، خاص طور سے تب کہ جب ہمارا مخالف ہو کس کے، علم کے، ٹھیک ہے، ہمارا مخالف ہو ہمارے کے نہیں، علم کے، علم کے، کیوں، لأن ما نزالے کا انکشاف خطا ہے، اس لیے کہ جب ہمارا علم کی مخالفت، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو انکشاف ہو گیا کہ ہمارا خطا پہ ہے، تو جب ہمارا، اب اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہیے، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہیے کہ نہیں نہیں پھر بھی ہم ہمارے پر عمل کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ وہی حال ہے کہ مولا کائنات جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کی تربیت کریں، سمجھ رہے ہیں جی۔ ومن هنا كان هذا الامر موضوع حیث الاصولین و بحثهم، یہی وجہ ہے کہ یہ جو امر ہے، کون سا امر، ہاں، موطن حجت الامارہ، جو کہا کہ مطلقاً حجت ہے، یہ کیا ہے، یہ موضع حیرت ہے، مقام حیرت ہے اصولیون کے لیے، اور مقام بحث ہے، سب نے بحث کی اس کے متعلق، اور بحث کا وہی تعجب کی بات ہے جو ابھی آپ کو تعجب ہو رہا تھا، اور آپ نے ایک دم سے جواب بھی یہی دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام موجود ہیں اور اس میں واقعی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پر عمل کر لیجئے، تو یہ کیا ہے، یہ اصولیوں پہ بھی واقعی تعجب کا مقام ہے، انہوں نے بحث کیا اس کے متعلق، اذ للسائل ان یسأل، اس لیے کہ کوئی سائل، آپ ہی میں سے آپ نے جواب دیا تھا، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کیا کہ کیف جاز ان تفرضوا صحت الرجوع الى الامارات الظنیہ مع انفتاح باب العلم، کہ باب علم کے انفتاح کی صورت میں امام کے ہوتے ہوئے یہ کیسے جائز ہے کہ کوئی امام سے جا کے مسئلہ نہ پوچھے اور خبر واحد پر عمل کر لے، ہے نہیں، تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیف جاز ان تفرضوا، کہ کیسے جائز ہے کہ آپ یہ فرض کیجئے کیا کہ صحت الرجوع الی الامارات، ہمارے کی طرف رجوع کرنا درست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا ظنیہ ہے نا، مع انفتاح باب علم، جبکہ باب علم کھلا ہوا ہے، آپ چاہیں تو باب علم آپ علم حکم واقعی کو حاصل کر سکتے ہیں، اذ قد یوجب سلوکها تفویض الواقع عند خطایا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا کیا ہوا کہ جب آپ کہیں گے نا کہ ہمارے پر عمل کرنا، ہمارے کا مطلب نہیں کیا کہ واقعے کو گویا کہ تفویض کرنا ہے، کیوں، اس سے کہ دیکھیے گا، اگر انفتاح کی صورت ہے، اگر آپ امام سے جا کے پتہ کریں گے تو آپ کو حکم واقعی پتہ چل جائے گا،
آپ امارہ جاری کریں گے تو اس میں کیا احتمال خلاف پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم واقعی کے حاصل کرنے کے باوجود کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود تم چاہو تو ایسے حکم پر عمل کر سکتے ہو جس میں احتمال خلاف ہو. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ اور آپ کہتے بھی کیا ہے کہ یہ شارع کا حکم ہے نہیں، میں نے کہا تھا یہ بات، یہ شارع کا حکم ہے ہمارے پر عمل کرنا. مطلب گویا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شارع نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حکم واقعی کے ہوتے ہوئے تم کیا کرو؟ حکم ظاہری پر عمل کرو، ظنی پر عمل کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ از قد یوجب سلوکھا تفویض الواقع. اسی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سلوک کرنا، ہمارے کے طریق کو سلوک کرنا، یہ واقعے کو تفویض کر دیتا ہے. کب؟ ان خطایا، خاص اسے تب جب وہ ہمارا خطا کر جائے. ٹھیک ہے، مثلا کہ آپ امام سے جا کے سوال کرتے تو امام آپ کو بتاتے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز واجب ہے، اور آپ نے ہمارے پر عمل کیا اور آپ جمعے کے دن جو کیا ہے جمعے کی نماز واجب سمجھنے لگے، یہ خطا ہو گیا. ٹھیک، ولا يحسن من الشارع. اور دیکھیے گا اب یہ دوسری بات، ولا يحسن من الشارع ان يأذن بتفويت الواقع مع التمكن من تحصيله. اور دیکھیے ہمارا اگر آپ کی بات ہوتی تو ہم تو آپ پر کہہ سکتے تھے. آپ اصل میں جب ہمارا جاری کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جاری کیا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پر عمل کرنے کو ہمیں شارع نے حکم دیا ہے. تو یہ شارع کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیا کہ بے تفویض الواقع کے شارع واقع کو فوت کرائے ہم سے، واقع کو فوت ہی کرنا ہوا. آپ چاہیں تو امام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پوچھنے سے منع کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نہیں پوچھ، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے پوچھنا، اور آپ ہمارے پر عمل کر لیجیے. تو شارع یہ کیسے کر سکتا ہے کہ آپ پر واقع کو فوت کروائے؟ ٹھیک ہے، بل ذالک قبیح یستحیل بحقہ. بلکہ یہ تو ایسا کیا ہے، ایسا کرنا تو قبیح ہے شارع کی طرف سے. اور شارع کبھی کیا ہے قبیح فعل کو انجام دے، شارع کے اوپر کیا ہے یہ چیز محال ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلِأَجْلِ هَذَا السُّؤَالِ الْمُحْرِجِ سَلَكَ الْأُصُولِيُّونَ عِدَّةَ طُرُقٍ لِلْجَوَابِ عَنْهُ. یہی جو سوال محرج ہے، سوال بہت واقعی حرج والا سوال ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے، حکم واقعی کے ہوتے ہوئے آپ کیا کریں؟ حکم ظنی پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے پر عمل کر رہے ہیں. اس سے تو واقع فوت ہو سکتا ہے. تو اسی محرج سوال کے ہوتے ہوئے کی وجہ سے اصولیوں نے متعدد طریقے کیا ہیں جواب کے ڈھونڈے ہیں. وہ تصحیح جعل حجت الامارات، اور انہوں نے اس کے طریقے ڈھونڈے ہیں کس طریقے سے ہمارے پر عمل کرنے کو صحیح ٹھہرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وسیاتی بیان حاضی طرق و صحیح منہا فی البحث رقم 12. انشاءاللہ ہم جب 12واں مقدمہ ذکر کریں گے تو وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے طریقے جو اصولیوں نے بتائے ہیں ہمیں. لیکن سنیے گا، میں نے جو توضیح بتایا تھا کہ مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن اس بات کو کیوں ذکر کیا کہ اصولیوں نے متعدد طریقے ذکر کیے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ اصولیوں نے جب متعدد طریقوں سے کو ذکر کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اصولی اس بات پر متوجہ ہیں کہ ہمارے کی جو حجیت ہے وہ مطلقاً ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے گا آگے کی عبارت یہ ہے، وغرضنا من ذکر ھذا التنبیہ ہوا. ہم جو یہ تنبیہ ذکر کر رہے ہیں، کون سی تنبیہ؟ کہ اصولیوں نے ہمارے پر عمل کرنے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے متعدد جوابات دیے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ حضور جب آپ کو جوابات ذکر کرنا ہی نہیں تھا تو آپ یہ آخر عبارت لائے کیوں؟ مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے لائے ہیں تاکہ بیان کر سکیں کہ ان ھذا التصحیح یعنی منہم یعنی من الاصولین، اصولیوں کی طرف سے یہ تصحیح ذکر کرنا، ٹھیک ہے، ان جوابات کا ذکر کرنا، شاہدن یہ گواہی ہے اس بات کی طرف کہ علامہ اردنا الاشارۃ الیہ ہونا، کہ جس طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اشارہ کیا تھا ہمارا؟ کہ موطن حجت الامارہ مطلقاً، کہ الامارۃ حجت مطلقاً، کہ ہمارا جو کیا ہے مطلقاً حجت ہے، انفتاح کی صورت میں بھی اور انصراف کی صورت میں. من ان موطن حجت الامارات و موردھا، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کی حجت کا مورد کیا ہے، اس کا موطن کیا ہے. ما ہوا عام من فرض تمکن من تحصیل و انفتاح باب، جو کہ عام ہے کس سے؟ کیا کہ آپ علم کو حاصل کر سکیں یا علم کو حاصل نہ کر سکیں. علم کو حاصل کرنے کا مطلب انفتاح باب علم، علم کو حاصل نہ کرنے کا مطلب یعنی انسداد باب علم. بس انشاءاللہ ومن ہنا نعرف و یاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.